بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ حضرات، تعلیم اور اس سے جڑی باتیں ہم لوگ اتنی سنتے ہیں، اتنی کرتے ہیں، اور اتنی بار سنا ہے، اتنی بار کیا ہے، اب یہ باتیں ایک طرح سے جو ہے ہمیں یاد سی ہو گئی ہیں، اور ان باتوں کو زیادہ بار سننے کی وجہ سے ہمیں ان کی اہمیت کا اندازہ ہی شاید اب نہیں رہا ہے، کتنی اہم اور کتنی ضروری باتیں ہوتی ہیں یہ، اور کتنی گہرائی سے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تعلیم کا گراف اور اس کا گریڈ جتنی تیزی کے ساتھ گرتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے اپنی سوسائٹی کے اندر، سماج کے اندر، وہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ اس پر جو لوگ تعلیم پہ کام کر رہے ہیں، جو لوگ اسکولز، کالجز اور مدرسہ چلا رہے ہیں، ان پر ان باتوں پر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت دنوں پہلے اگر ہم غور کریں، زیادہ دن نہیں، 20 25 30 سال پہلے، تو انسٹیٹیوٹس اور تعلیمی ادارے اتنی بڑی تعداد میں نہیں تھے، لیکن تعلیم کا گراف اور تعلیمی سلسلے کا جو اثر ہوتا ہے سوسائٹی پر، اخلاقی اعتبار سے اور نیتکتا کے اعتبار سے جو چیزیں ہمیں سوسائٹی میں دیکھنے کو ملنا چاہیے، وہ کہیں نہ کہیں ہمیں بالکل فوت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اتنی بڑی سنکھیا میں، اتنی بڑی تعداد میں جو ہے ادارے اور انسٹیٹیوٹ اور کالجز ہونے کے باوجود تعلیم کے اثرات، اس کا پربھاؤ، اس کا ایفیکٹ جو ہے ہمیں کہیں سوسائٹی میں دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہیں نہ کہیں ہم تعلیم جو ہے دینے میں کہیں نہ کہیں دھوکہ کھا رہے ہیں، یا کہ تعلیم حاصل کرنے میں ہمارا جو ادیش ہے، ہمارا جو پرپز ہے، وہ کہیں نہ کہیں اندھکار کا شکار ہو گیا ہے، اندھیرے میں گم ہو گیا ہے۔ ہم اپنے مشن کو، اپنے پرپز کو اوپن نہیں کر پا رہے ہیں۔ نہ انسٹیٹیوٹ چلانے والے اوپن کرتے ہیں، اور نہ جو اس میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو اس قسم کی جو ہے کوئی دشا واضح ان کے سامنے ہوتی ہے کہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں۔ تعلیمی ادارے چلانے والوں کے سامنے تو یہ مقصد واضح ہوتا ہے تقریباً کہ ہم بھائی پیسہ کما رہے ہیں۔ بڑی تعداد میں اس وقت مدرسے بھی اس نیت سے کھل رہے ہیں کہ ہمارا یہ بزنس ہے۔ تو بزنس کی نیت سے اگر آپ مدرسہ کھولتے ہیں اور اس کو چلاتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اس میں پھر جو ہے چندے کی وہ شکل جو ہمیں آج کل دکھائی دے رہی ہے سوسائٹی میں، وہ بہت زیادہ مناسب نہیں لگتی۔ اگر آپ بزنس کر رہے ہیں، مدرسے کی تعلیم کو اپنا بزنس بنا رہے ہیں، مدرسہ کھول رہے ہیں، تو اس میں فیس کا نظام رکھیے، اور اس میں زکوٰۃ کا اور فطرے کا یا اس طرح کے جو مدیں ہیں، مصارف ہیں، ان کو جو ہے اس سسٹم سے الگ رکھیے۔ پھر ہوتا کیا ہے، دکھائے سوسائٹی میں یہ دے رہا ہے اس وقت کہ ہم ڈونیشن وصول کرتے ہیں، چندہ وصول کرتے ہیں، اس کے بعد میں جو ہے اس سے اپنا ایک پلاٹ خریدتے ہیں، اس میں مدرسہ چلاتے ہیں، اور اس کے بعد میں کسی وجہ سے اگر مدرسہ وہ کلوز اپ ہوتا ہے، بند ہوتا ہے، تو وہ پھر سب کچھ ہمارا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ پیسہ اس میں زکوٰۃ کا لگا ہوا ہے، فطرے کا لگا ہوا ہے، اور بہت سے ایسے دعوے کر کے ہم نے اس میں پیسہ لگایا ہے جو للہ فی اللہ ہوتے ہیں۔ اور پھر اس میں جو تعلیم ہوتی ہے، اس میں ماشاءاللہ جو ہم ٹیچرز رکھتے ہیں، اور جو ہم معلمات رکھتے ہیں، یا جو میڈم رکھتے ہیں، جو لیڈیز ٹیچر ہوتی ہیں، ان کا جو اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، جو معیار ہوتا ہے پڑھنے پڑھانے کا، اس سے بھی ہم بہت اچھی طرح سے واقف ہیں۔ تو اب ایسے سسٹم سے نکل کر جو ہمارے سامنے پروڈکٹ آئے گا وہ کیسا ہوگا، ہم خود اندازہ لگا لیں۔ 1000 2000 4000 پہ جو ہے ہم اپنے ٹیچرز کو جو ہے ہائر کرتے ہیں، کرائے پہ لیتے ہیں، اور وہاں بھی یہ اس طرح کی تلقینات ہوتی ہے کہ صاحب جو ہے آپ اللہ کے لیے کام کریے، اور جو ہے پیسہ تو بس ایسے ہی ہے۔ تو اس طرح کی تلقینات سے کبھی کبھی جو ہے ہم اپنے اسٹاف کی جو پوری تنخواہیں کھول کر دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے بھروسے پر جو ہے رہیے، اور اللہ آپ کا کام بنائے گا۔ اس کے برخلاف جو ذمہ داران ہوتے ہیں، ان کی زندگیاں اگر اکثر دیکھنے میں آتی ہیں بڑی ہی پرعیش اور بڑی ہی جو ہے آسودگی کے ساتھ گزرتی ہیں، اور وہاں پہ اساتذہ کو اس طرح کی تلقینیں جو ہے دی جاتی ہیں۔ تو یہ سسٹم جو ہے تعلیم کا وہ صحیح نہیں ہے۔ تعلیم کا مقصد بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم کریں گے کیا، اور اس وقت تعلیم کو جو ہے پروفیشن سے جوڑنا بہت ضروری ہے کہ تعلیم آپ حاصل کریں، اس سے آپ کا جو ہے مقصد جو ہے وہ یہ ہو کہ ہم اس سے ارننگ کیسے کریں گے۔ یہ ایک بڑا سوال ہے، خاص طور سے مدرسوں کی دنیا والوں کے سامنے یہ بہت بڑا سوال ابھر کر سامنے آ رہا ہے کہ تعلیم کو پروفیشن سے جوڑا جائے، اور اس سے ارننگ کیسی کی جائے حلال طریقے سے۔ اسکول والوں کے سامنے، کالجز کے سامنے تو ایک بڑا لمبا ایک نعرہ ہوتا ہے لرننگ فار ارننگ کا، کہ ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں پیسہ کمانے کے لیے۔ تعلیم ہے ہی ان کے ہاں مقصد پیسہ کمانا، اب پیسہ ان کے ہاں جو ہے بائی فیئر انفیئر مینس جیسے بھی ہو پیسہ آنا چاہیے۔ لیکن مدرسوں میں اس طرح کے اگر ہم اس طرح کا اگر سلوگن دیتے ہیں، نعرہ دیتے ہیں کہ تعلیم برائے معاش، تو نعرہ ہو سکتا ہے غلط ہو جائے، لیکن اتنا جو ہے اس کو جو ہے مقصد نہ بنائیں۔
کہ تعلیم کا مقصد جو ہے وہ پیسہ کمانا ہے، اگرچہ اس میں ہم مقصد اگر اس طور پر بناتے ہیں تو اتنا جو ہے وہ اس کے اندر کوئی غلطی کا یا جو ہے اتنا جو ہے کوئی خراب میسج جو ہے نہیں جانا چاہیے۔ بھائی ہم عالمت پڑھ رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، اور ہماری نیت یہ ہے کہ ہم اس میں گہرائی کے ساتھ علم حاصل کریں گے اور بچوں کو آگے بنائیں گے، اس سے ہم پیسہ لیں گے، تو کہ پیسہ لینے سے ہمارا جو ہے ثواب یا نیکی کیا ہماری ضائع ہو جائے گی جیسا کہ ہمارا کانسیپٹ ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ کمائیے اور پیسہ لیجئے، اور بالکل بارگیننگ کے ذریعے پیسہ لیجئے۔ بالکل جو ہے جس طرح سے ایک ٹیچر جب اپوائنٹمنٹ اس کو دی جاتی ہے اور رکھا جاتا ہے تو باقاعدہ وہ کہتا ہے ہماری سیلری کتنی ہوگی، مینجمنٹ کہتا ہے اتنی ہوگی، وہ کہتا نہیں اتنی چاہیے ہمیں۔ تو اس طرح سے اگر مدرسے والے کرتے ہیں تو کیا مسئلہ ہے؟ پھر ان کی قابلیت، ان کی یوگیتا اور ان کی جو ہے صلاحیت کو دیکھا جائے، وہ کیا سبجیکٹ پڑھا سکتے ہیں، کیا وہ مضمون پڑھا سکتے ہیں، کیا وہ مادہ پڑھا سکتے ہیں، اس حساب سے ان کے گھنٹے ان کو جو ہے دیے جائیں، اور ان کا وقتاً فوقتاً جائزہ لیتے رہنا چاہیے ہمیں کہ کس طرح کی جو ہے تعلیم ہو رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نظر میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس میں کہیں نہ کہیں ہم مات کھا رہے ہیں، جس کی وجہ سے تعلیم کا گراف بہت زیادہ گرتا ہوا جو ہے دکھائی دے رہا ہے۔ ذمہ داروں کی بات کریں تو مدرسے کے ذمہ دار اس طرح کے ہونے ہی چاہیے، تو جس طرح کے جو ہے اسکول وہ چلا رہے ہیں، کالجز چلا رہے ہیں، مدرسے چلا رہے ہیں، تو جو تعلیم اس میں دی جا رہی ہے اس کی انہیں شدھ بدھ ہونا ہی چاہیے۔ اگر مدرسے کا ذمہ دار یا پروکٹر یا ناظم جو محتمم ہے، پرنسپل ہے، وہ اگر اپنے انسٹیٹیوٹ کے سبجیکٹ سے واقف نہیں ہوگا تو وہ کیسے اندازہ لگا پائے گا کہ ہمارے یہاں پڑھائی کیسی ہو رہی ہے، کیسے ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں۔ ایک آدمی عالمت کا مدرسہ کھول رہا ہے، اس سے یہ نہیں پتہ کہ جو ہے عالمت مشتق کہاں سے ہے، عالمت نکلا کہاں سے، مدرسہ مشتق ہے کہ جامد ہے، یہی نہیں پتہ، تو آدمی مدرسہ کیسے چلائے گا؟ وہ تو وہی حال ہوگا اس طرح سے اسکول جو ہے آج کل قائم ہو رہے ہیں، جتنا بڑا مافیا ہے آج کل اتنا ہی بڑا اس کا اسکول اور کالج بنا ہوا ہے۔ تو اس طرح کے اگر مدرسوں میں یہی نظام قائم ہو جائے گا، مدرسے چلانے والوں کو پتہ ہی نہیں، مدرسہ چلا رہے ہیں، بخاری پڑھا رہے ہیں، مسلم پڑھا رہے ہیں، اور جو ہے 9 صرف کی کتابیں پڑھا رہے ہیں، لیکن یہ مصیبت ہے کیا، کیسے تیار ہوتی ہے، کیسے بنتی ہے، فعل کسے کہتے ہیں، فاعل کسے کہتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو مدرسے کے ذمہ داروں کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ مدرسہ چلانا کو اتنا ضروری نہیں ہے کہ قیامت میں آپ سے یہ بات پوری گارنٹی کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ آپ سے بالکل یہ نہیں پوچھا جائے کہ آپ نے مدرسہ کیوں نہیں چلایا۔ دین کا کام ہونا چاہیے، دین زندہ ہونا چاہیے، اور دین سوسائٹی میں دکھنا چاہیے۔ اور ہم یہ بات بالکل یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں مدرسے ہونے کے باوجود سوسائٹی پر اس کے اثرات نہیں دکھائی دے رہے۔ اس کا ریزن کہیں نہ کہیں یہی ہے کہ ہم مدرسے کے مقاصد کو بھول رہے ہیں، مدرسے کے مقاصد کو ہم نے جو ہے اپنے پیچھے ڈال دیا ہے۔ مدرسے کا جو شجرہ ہے، خاص طور سے اس معاملے میں مجھے میرے خیال سے پڑھنا چاہیے مولانا علی میاں ندوی کی کتاب پاجا سراغ زندگی، جو مدرسے کا انہوں نے تعارف کروایا ہے، جو پیش کیا انہوں نے، انٹروڈکشن پیش کیا، جو پریچے کروایا ہے، اس کو جو ہے دیکھنا چاہیے کہ مدرسہ ہے کیا چیز، پھر اس ادیش کو، اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے مدرسہ کھولنا چاہیے۔ مدرسہ کھولنا بالکل جو ہے اتنا ہم ضروری نہ سمجھیں۔ ہاں اگر آپ ارننگ کرنا چاہتے ہیں، پیسہ کمانا چاہتے ہیں، تو آپ فیس کو لے کر کے آپ مدرسہ اسٹیبلش کیجئے اور ڈنکے کی چوٹ پہ آپ فیس لیجئے اور اچھی تعلیم کا بندوبست کریے، لیکن اس میں پھر ڈونیشن کا وہ معاملہ نہ رکھیے جو آج کل جو ہے ہمیں سوسائٹی میں دکھائی دے رہا ہے۔ اس معاملے میں کوٹیشن ایک بات یاد رکھنی چاہیے، حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ کی، جس کو نقل کیا ان کے صاحبزادے مولانا تقی عثمانی صاحب نے، کہ ان کے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اپنے مدرسے کے بارے میں، جب انہوں نے دارالعلوم کھولا ہے اپنے یہاں، تو فرمایا کرتے تھے کہ میں نے یہ مدرسہ کھولا ہے، کوئی دکان نہیں کھولی ہے، مدرسہ اپنے اصولوں کے مطابق چلے گا تو ٹھیک، نہیں تو اس کو بند کر دیں گے۔ مدرسہ ہونا چاہیے، کوئی دکان نہیں ہے یہ۔ تو یہ کوٹیشن، یہ جو ہے حضرت کا، یہ شیخ کا یہ مقولہ جو ہے ہمیں ہر وقت یاد رکھنا چاہیے کہ مدرسہ ہو، دکان نہ ہو۔ مدرسے کے اپنے اصول، اپنے ضابطے، اپنے رولس، اپنے ریگولیشن ہوتے ہیں، اس کے دائرے میں ہی مدرسے کو آگے بڑھانا چاہیے، ورنہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ مدرسہ چلائیں۔ آپ کے اندر یوگیتا نہیں ہے، قابلیت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، آپ بالکل نہ چلائیں۔ چلا رہے ہیں تو آپ بند کر دیں، بالکل نہیں پوچھا جائے گا۔ دین کا کام ہو، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، یہ آپ سے پوچھا جائے گا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ نے مدرسہ کیوں نہیں قائم کیا۔ تو امید کی جاتی ہے کہ باتوں پر غور کیا جائے گا اور اس سلسلے کو جو ہے مضبوط سے مضبوط تر کیا جائے گا۔ جو ہمارے اندر خرابیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس معاملے میں جو ہے طاقت دے، قوت دے اور سمجھ دے، اور اچھی طرح سے کام کرنے کی ہم سب کو توفیق دے، اور مل جل کر آگے بڑھنے کا جو حوصلہ ہم سب کے اندر پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔